أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. حسب معمول ہم پہلے سورت کی تلاوت، پھر الفاظ کے معانی اور پھر اس کی تفسیر اور تشریح کرتے ہیں. لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ایلافہم ان کو مانوس کرنے کے لیے، رحلۃ الشتاء والصیف سردیوں اور گرمیوں کے سفر کے لیے. فَلْيَعْبُدُوا پس ان کو چاہیے عبادت کریں، رب هذا البیت اس گھر کے رب کی، الذی جس نے، اطعمہم کھلایا ان کو، من جوع بھوک میں، وآمنہم اور جس نے ان کو امن دیا، من خوف خوف میں. کلمات کی تشریح اور سورت کی تفسیر. لإیلاف قریش، لام زیر لی حرف جر، اور تعلیل کے لیے ہے. لإیلافی، ایلاف کلمہ رباعی ہے. اَأْلَفَ اَأْلَفَ یؤلف ایلافا، ایلاف، اور اس کا ثلاثی ہے الفا، یألف مألوفا الفتن. الفا محبت ہے جس کا مصدر الفا سے الفا ہے، الفت محبت. اور اَأْلَفَ جو ہے یہ دوسرے کو مانوس کرنا، دوسرے میں محبت ڈالنا. اَأْلَفَ. لإیلاف قریش، ایک معنی اس کا یہ ہوگا قریش کی محبت ڈالنے کے لیے. تو یہ جار و مجرور کس سے متعلق ہے؟ کیوں ڈالنے کے لیے، کیسے ڈالنے کے لیے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، کیسے ڈالی محبت؟ تو اس کا تعلق، اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس کا تعلق پچھلی سورت سے ہے. وہ سورۃ الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول لإیلاف قریش. تو یہ ربط بھی ہے، تعلق بھی ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بتایا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا،
یہ ان کے ساتھ کیوں کیا؟ لإیلاف قریش، قریش کا رعب اور دبدبہ ڈالنے کے لیے اور ان کی محبت کے لیے، لوگوں کے دلوں میں ان کا رعب اور دبدبہ پڑ جائے۔ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ابابیل کیوں بھیجے جو انہیں پتھر مارتے تھے، اور جنہوں نے ان ہاتھی والوں کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا؟ کیوں کیا؟ لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے۔ لإیلاف قریش، ایک اس کا تعلق، ایک قول یہ ہے کہ اس کا تعلق بعد میں آنے والی آیت کے ساتھ ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ لِإِیلاف قریش۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ ان کو چاہیے اس گھر کی عبادت کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مانوس کیا رحلت الشتاء والصیف، جس کی وجہ سے وہ بھوک سے اور خوف سے محفوظ ہو گئے۔ لإیلاف قریش، ایلاف الفت، ایلاف مانوس، ایلاف عادت، تو وہ جانور جو ہم سے مالوف ہو جاتے ہیں، جو ہمارا حصہ، ماحول کا حصہ بن جاتے، ان کو مالوفہ کہتے ہیں۔ پالتو جانور، اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، جن سے ہم مستفید ہوتے ہیں اور انسان کے ساتھ ان کی الفت ہو جاتی ہے، قرب ہو جاتا ہے، ان کی عادت ہو جاتی ہے انسان کے ساتھ رہنے کی، یہ علفہ میں سارے معنی پائے جاتے ہیں۔ اس کے الٹ تنفر ہے، بھاگنا ہے، خوف ہے، ایلاف کے الٹ۔ لإیلاف قریش، قریش تصغیر ہے، قریش تصغیر قرش کی۔ قرش ایک مچھلی کا نام بھی ہے جو بڑے تیز دانتوں والی ہوتی ہے، تلوار کی طرح کے اس کے دانت، بڑے نوکیلے، بڑے تیز، ساری مچھلیاں ان سے خوفزدہ ہوتی ہیں، اور وہ بڑی مچھلی ہے اور اس سے دوسروں کو کھا بھی جاتی ہے اور دوسری مچھلیاں اس سے ڈرتی بھی ہیں۔ تو ان کا نام قریش اس لیے رکھا گیا کہ باقی کے جو قبائل تھے وہ ان سے ڈرتے تھے، ان کا مقام تھا، ان کا رعب تھا، ان کا دبدبہ تھا، ان کے افراد بڑے جنگجو تھے، بڑے بہادر تھے، اس لیے ان کو قریش کہا گیا۔ اور قریش بنی کنانہ کے قبیلے کا نام ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے قبائل میں سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا۔ کنانہ آپ کے جد امجد ہیں، بنو نضر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو چنا، اسماعیل کی اولاد سے کنانہ کو چنا، اور کنانہ کی اولاد سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے ہاشم کو چنا، اور اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا نبوت کے لیے۔ تو یہ اس قبیلے کا فضل بھی ہے، شرف بھی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اس قبیلے سے کیا جانا، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بھی ہیں، کہ کیونکہ دعوت ایسی تھی جس کے لیے ایسے شخص کی ضرورت تھی جس کی حمایت بھی ہو، کیونکہ لوگ تو ماریں گے، اس سے پہلے کتنے نبیوں کو قتل کر دیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی جرت اس لیے نہیں کرتے تھے، قبیلہ قریش کے ساتھ ہم مخالفت نہیں لے سکتے، وہ ہم سے انتقام لے گا، ایک وجہ یہ بھی تھی۔ اور پھر
شیطان نے جب ان کی ایک مجلس ہوئی آخر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا، اس وقت ان سب کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں شیطان بھی حاضر ہوتا ہے، اور اس میٹنگ میں مختلف تجاویز پیش کی جاتی ہیں۔ ایک تجویز یہ تھی کہ ان کو قید کر لیا جائے۔ شیطان ایک بزرگ کی صورت میں آیا ہوا تھا، اس نے کہا ایسے یہ تجویز ٹھیک نہیں ہے کہ قریش آئیں گے چھڑا کے لے جائیں گے کتنا، یا اس کے حمایتی آئیں گے آزاد کر لیں گے۔ پھر تجویز یہ ٹھہری کہ ان کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ شیطان نے کہا ہاں یہ تجویز بڑی اچھی ہے، لیکن کوئی ایک اگر فرد کرے گا تو قریش کا قبیلہ جو اس سے انتقام لے گا، کیونکہ سارے اس سے ڈرتے تھے، کوئی ان سے دشمنی لینا نہیں چاہتا تھا۔ تو پھر تجویز یہ پیش کی گئی اس مجلس کے اندر کہ ہر قبیلے کا ایک ایک جوان آ جائے جس کو زہر آلود اور تیز دھار تلوار دی جائے، اور سب یکبارگی حملہ کریں، اور پھر سارے قبیلوں کے ساتھ قریش کا لڑنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ تجویز بڑی پسند آئی شیطان کو، اس نے کہا اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ اپنے اس خطہ کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کھڑے تھے، اور ان کو پتہ تھا، آپ اس میں رہتے تھے کہ کس وقت آپ نکلتے ہیں، کس وقت آپ آتے ہیں، کس وقت جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ساری تدبیر کی خبر دے دی، اور آپ کو ہجرت کا اذن مل گیا، اور آپ ان کے درمیان میں سے نکلے، اور یہ پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کے وہ کھڑے تھے سارے اس طاق میں کہ آپ آئیں گے تو ہم آپ کو قتل کریں گے۔ آپ نے مٹھی بھری مٹی کی اور ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے چلے گئے۔ تو خیر، تو قریش میں ہونے کا ایک یہ حکمت بھی تھی۔ تو سورت کا نام قریش کا فضل بھی ظاہر کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبیلے تعارف کے لیے بھی بنائے ہیں، لیکن اصل فضل یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بتایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جہاں یہ بتایا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ساتھ ہی یہ بھی بتایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صرف قبیلے سے تعلق رکھنا کسی کے لیے عزت اور اکرام کی وہ سبب نہیں ہے، اللہ کے ہاں تم میں سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی قبیلے کے آپ کے چچا ہی تھے، آپ ہی کے قبیلے کے تھے، ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، لیکن ان کا اس قبیلے سے ہونا ان کو عزت نہیں دلا سکا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے متقی، سب سے کرامت والا، سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا انا اتقاکم، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ لإیلاف قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ایلافہم دوبارہ آیا، یہ تاکید لفظی ہے، اسی لفظ کو دوبارہ دہرانا لفظ کی تاکید کے لیے۔ ایلافہم ان کو مانوس کرنا، رحلۃ الشتاء سردیوں کے سفر کے لیے، والصیف اور گرمیوں کے سفر کے لیے۔ یہ ان کے دو سفر ہوا کرتے تھے اس سے پہلے، اور یہ سفر کا جو آغاز ہے یہ قریش نے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہاشم، انہوں نے یہ تجارتی قافلوں کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے قریش کی کیا حالت تھی کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، تو جو خاندان
بالکل بھوک سے مر رہا ہوتا اس کو صحرا میں علیحدہ سے بٹھا دیتے کہ وہ بھوک سے ادھر ہی مر جائے، یہ حالت تھی۔ تو ہاشم نے اپنے سارے قبیلے کو اکٹھا کیا، ان کا ایسے کیوں اس طرح ظلم کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں اور ہم تجارت کے لیے جائیں۔ سب قبیلے نے آپ پر اتفاق کیا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، جیسے آپ کہیں گے ہم آپ کا حکم نافذ کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے پہلے رحلہ تیار کیا، سردیوں میں جاتے یمن کی طرف، کیونکہ یمن ایک گرم علاقہ تھا، اور وہاں سے تجارتی سامان لے کے مکہ میں آتے، اور پھر اس کی جو آمدن ہوتی تھی اس میں سے حصہ اپنے فقراء کو بھی دیتے۔ اسی طرح ایک سفر انہوں نے گرمیوں میں شام کی طرف رکھا، وہ سرد علاقہ تھا، تو اس طرح ان کی معیشت کا دار و مدار اس دو سفروں پہ تھا جو یمن اور شام کی طرف تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر یہ انعام کیا، انہی نعمتوں کا یہاں پہ ذکر ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے، وہ رب جو محمد کا رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الم تر کیف فعل ربک، اس طرف آئیں سورہ فیل میں، یہ محمد کا رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی رب ھذا البیت ہے، وہ اسی گھر کا رب ہے۔ اس رب نے تمہیں یہ عزت اور یہ شرف دیا ہے کہ تم آسانی کے ساتھ سفر کرتے ہو، تمہارے دلوں میں سفر کی محبت ڈالی ہے، تمہیں سفر کرنے سے کلفت نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارا رعب ڈال دیا ہے لوگوں کے اوپر، جو ابرہا اور اس کے لشکر کو مارا تھا ابابیلوں کے ساتھ، اور باقی قبائل میں تمہاری عزت ہو گئی اس وجہ سے کہ تم اس گھر کے متولی ہو، اس گھر کے رب نے تمہیں یہ عزت دی ہے، اس گھر کے رب نے تمہارا یہ شرف اور مقام بنایا ہے، وہی اسی نے الذی اطعمہم من جوع، اسی نے تمہیں بھوک میں کھلایا ہے، وآمنہم من خوف، اور اسی نے خوف کی حالات میں تمہیں امن میں رکھا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، اور عبادت محبت کے ساتھ ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اللہ کی نعمتیں ہیں نا، ان نعمتوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ جہاں بھی اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے ساتھ میں یہ ذکر کرتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، جیسے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد تھی قریش کے لیے۔ اسی طرح سورہ نصر میں بتایا آخر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، یہ ذکر اللہ تعالیٰ کی تسبیح عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی نصرت کی ہے، نصرت آ گئی، دین میں لوگ شامل ہو رہے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کریں، تسبیح کریں، ذکر کریں، تو اللہ کے انعامات کا شکر یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس عبادت کرو اس گھر کے رب کی، الَّذِي أَطْعَمَهُمْ، جس نے کھلایا، من جوع، بھوک میں، وہ بھوک سے مر رہے تھے، اسباب اللہ نے پیدا کیے، کھلانے والا اللہ ہے۔ الذی اطعمہم، اس نے کھلایا۔ انسان کی کبھی بھی یہ توجہ اس طرف نہیں جانی چاہیے کہ میں جناب مجھے یہ دکان میری کھلا رہی ہے، مجھے میری تجارت کھلا رہی ہے، میں بڑا سمجھدار ہو گیا ہوں، میں بڑا عقل مند ہوں، مجھے پیسہ کمانے کے ڈھنگ بڑے آتے ہیں۔
یہ سب اللہ سے ناشکری کی باتیں ہیں۔ الذی اطعمہم، کھلانے والی ذات اس کی ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے، جس کا چاہتا ہے بڑھاتا ہے، جس کا چاہتا ہے تھوڑا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، اس کا وہ کھلانے والا ہے۔ الذی اطعمہم، جس نے ان کو کھلایا۔ مکہ میں تو نہ زراعت ہے نہ کھیتی باڑی ہے، اس کے باوجود وہ ہر طرح کے پھل اور میوے کھا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کی طرف ذکر کیا ہے قرآن میں۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، دیکھتے نہیں ہم نے حرم کو امن والا بنایا ہے اور ان کے آس پاس لوگ اچک لیے جاتے ہیں، ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کو غلام بنا لیتے ہیں، ان کا مال لوٹ لیتے ہیں۔ یہ نعمت کیا کم ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الذی اطعمہم من جوع، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا بھی اثر ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة الناس تهوی الیہم، اور انہی آیات میں وارزقہم من الثمرات، اللہ ان کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما، سورہ ابراہیم کی آیتیں ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کھلا پلا رہا ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں کتنے لاکھوں افراد، 40 لاکھ 50 لاکھ افراد، رمضان میں اس سے بھی زیادہ کروڑوں افراد وہاں پہ جاتے ہیں، کھانے کی کمی نہیں ہوتی، پینے کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی طرف سے رزق ایسے دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں حج میں، منا میں دیکھیں، عرفات میں دیکھیں، لینے والے تھک جاتے ہیں، دینے والے دے رہے ہیں۔ الذی اطعمہم، اللہ دے رہا ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اور یہ 3 نعمتیں اس میں دیکھیں، ایک البیت گھر ہے، ایک کھانا ہے اطعمہم، اور ایک امن ہے خوف سے۔ یہ 3 نعمتیں اگر انسان کے پاس ہوں تو دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آمنا فی سربہ وعندہ قوت یوم، اگر کسی شخص کے پاس امن ہے اپنے گھر میں امن سے، اور اس کے پاس ایک وقت کی روٹی موجود ہے، اور تیسری وعافی فی بدنہ، اور اس میں عافیت ہے، کوئی بیمار نہیں ہے، تو اس کے پاس حیزت لہ الدنیا، ساری دنیا اکٹھی ہو کے اس کی جھولی میں پڑی ہے۔ اتنی بڑی نعمتیں ہیں، گھر، کھانا اور امن۔ امن دشمن کا ڈر بھی ہے، امن بیماری کا ڈر بھی ہے۔ امن یعنی امن میں ہونا، امان میں ہونا کسی بھی مصیبت سے، دشمنوں کے خوف سے، دشمنوں کے ڈر اگر ہے بندے کو کہ دشمن کوئی پیچھے لگا ہوا ہے مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، تو انسان کو کچھ نہیں سوجتی۔ اسی طرح اگر انسان بھوکا ہے، بھوک سے مر رہا ہے، کتنے دنوں سے بھوکا ہے، تو اس کو بھی پھر کوئی بات، یہ دنیا ساری کی ساری اس کے لیے بیکار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر کیا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ رزق دیتا ہے،
اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔